أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اولاد کی تربیت کے بارے میں جتنا کچھ کہا گیا اس کی تکمیل یہاں ہوتی ہے کہ اولاد کو ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بتایا جائے. جب دل میں ماں باپ کی عظمت ہوگی تو بچے ماں باپ کی بات کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. تو شریعت نے اس پہلو کو بھی خوب اجاگر کیا. ایک اصول بتا دیا. مصنف عبد الرزاق میں ہے حدیث مبارک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کہ جو چاہو کرو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ، ٹٹ فار ٹیٹ. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو انسان جیسا کرتا ہے اس کو ویسا ہی اس کا بدلہ ملتا ہے. چنانچہ جو بچے اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے، فرما برداری کریں گے، ان کے اپنے بچے بڑے ہو کر ان کی فرما برداری کریں گے. چنانچہ حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دوسروں کی عورتوں سے پاک دامنی کا معاملہ کرو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی. اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تمہارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے. چنانچہ والدین کے حسن سلوک کو شریعت نے اتنا درجہ دیا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں تمہاری جنت اور جہنم ہیں. یعنی دونوں کو خوش کرو گے تو جنت ملے گی، ناراض کرو گے تو جہنم ملے گی. اس حدیث مبارکہ میں والدین یعنی ماں باپ دونوں کا اکٹھا تذکرہ، بعض احادیث میں الگ الگ تذکرہ بھی ہے. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر ابن عاص سے روایت کی کہ رضا الرب فی رضا الوالد، کہ تمہارے رب کی رضا تمہاری باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ماں کے ساتھ وابستہ رہو کیونکہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ابو ہریرہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے نبی مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اموں کی، تمہاری ماں کا. اس نے دوبارہ پوچھا کہ اس کے بعد میرے اوپر حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. پھر اس نے تیسری دفعہ پوچھا کہ اس کے بعد میرے اوپر حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. اور چوتھی دفعہ فرمایا ثم ابوک، پھر اس کے بعد تمہارے باپ کا. یعنی 3 دفعہ میں ماں کا تذکرہ کیا،
اور چوتھی دفعہ میں باپ کا تذکرہ کیا تو معلوم ہوا کہ ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور باپ کی نسبت بھی ماں کا درجہ اس میں شریعت نے زیادہ بنایا، اس لیے کہ بچے کی پیدائش میں اور بچے کی پرورش میں زیادہ حصہ ماں کا ہوتا ہے۔ تو دیکھو وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ ماں نے اولاد کی تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائیں تو اس کے اجر میں اللہ نے ماں کو نہیں بھلایا، ماں کا اتنا ہی حق اولاد کے اوپر قائم کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا والد اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بچہ تھا میں جوان تھا، یہ فقیر تھا اس وقت میں غنی تھا، آج معاملہ الٹا ہو گیا، یہ جوان ہے میں کمزور ہوں، یہ غنی ہے مالدار ہے اور میں فقیر ہوں، یہ میرے اوپر خرچ نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا، انت و مالک لابیک، کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملک ہے۔ شریعت نے ماں باپ کو اتنا درجہ دیا۔ چنانچہ اگر ایسا کوئی بچہ ہو کہ جس کے والدین غلام ہیں اور وہ بچہ اپنے والدین کو آزاد کروائے تو شریعت کی نظر میں یہ بہت بڑا درجہ نیکی کا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، کہ کوئی بیٹا باپ کو بدلہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ باپ غلام ہو، بیٹا اس کو خریدے اور پھر آزاد کر دے۔ اس لیے اولاد اور ماں باپ کے درمیان محبت کا ایک تعلق شریعت نے قائم کیا۔ فطری طور پر والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں اور فطری طور پر اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے۔ یہ ایکویشن وہاں بگڑتی ہے جہاں ہم شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، ماں باپ اولاد کو اگنور کرتے ہیں، پھر گڑبڑیں ہوتی ہیں۔ اور اگر شریعت کے مطابق بچوں کو ریز اپ کیا جائے تو یہ محبتیں سلامت رہتی ہیں۔ اس محبت کی بنا پر ترمذی شریف کی روایت ہے، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین دعائیں ایسی ہیں جو یقیناً قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اس میں سے ایک دعا دعوت الوالد علی ولدہ، جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ماں باپ اگر خطا کار اور گناہ گار بھی ہوں پھر بھی اخلاص کی وجہ سے اولاد کے بارے میں ان کی دعائیں اللہ رب العزت ایسے قبول کرتے ہیں جیسے ولایت کبریٰ کے اولیاء کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنی والدین کو اذیت نہ پہنچائے۔ ایک مرتبہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو باپ کے بارے میں سمجھایا، فرمایا فلا تمشی امامہ، کہ تم اپنے باپ کے سامنے آگے نہ چلنا، اس کو گالی نہ دینا، ولا تجلس قبلہ، اس کے آگے نہ بیٹھنا، اور کبھی بھی اس کو نام لے کر نہ پکارنا، یعنی اپنے والد کا نام لے کر پکارنا یہ بے ادبی ہے۔ ابا جی کہیں، ابو کہیں،
جو مرضی کوئی لفظ استعمال کریں مگر وہ محبت کا اظہار والا لفظ ہو. اور اگر انسان اپنے والدین کے دلوں کو دکھ دے تو شریعت نے کہا کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 بندے ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اب ذرا اس گناہ کی گریوٹی کا اندازہ لگا لیں کہ ایسا گناہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے بندے کو. 3 بندے وہ کون سے ہیں؟ العاق لوالدی، ماں باپ کا نافرمان، والمرأۃ المترجلہ، اور وہ عورت جو مردوں کی طرح بننا پسند کرے. کئی لڑکیاں ہوتی ہیں نا مردوں کی طرح جین کے لباس پہننے، بالوں کو کٹوانا، بے محابہ پھرنا، اور اس کو وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑی ماڈ اسکاٹ بن گئی ہیں، اور یہ نہیں سمجھتی کہ ہم نے اگر ایسا کیا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ہماری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. والدیوس، اور تیسرا فرمایا کہ جو بغیرت انسان ہوتا ہے. ماں باپ کے ساتھ اگر انسان برا سلوک کرے تو یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا بدلہ دنیا میں ہی انسان کو مل جاتا ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی، فرمایا کل الذنوب یؤخرہ اللہ الی یوم القیامت الا عقوق الوالدین، کہ ہر گناہ کی سزا کو اللہ نے قیامت تک مؤخر فرما دیا سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے. فإن اللہ یجعلہ لصاحبہ فی الحیاۃ الدنیا قبل الممات، کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں موت سے پہلے بندے کو اس کی سزا دے دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ہمارے ایک ڈاکٹر دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ ایک دیہاتی نوجوان ہاسپٹل میں داخل ہوا، میری ڈیوٹی تھی، دیکھنے میں وہ بڑا صحت مند اور ہیلدی نظر آتا تھا، لیکن اس کو کوئی ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا گلا گھٹتا تھا اور اس کو سانس لینا مشکل، تکلیف ہوتی تھی. تو جب اس پر وہ بیماری کا اٹیک ہوتا تو وہ بچوں کی طرح رونے لگتا، چیخنے لگتا. اس کی تکلیف دیکھ کر مجھے بھی بہت صدمہ ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اس نوجوان کا والد قریب تھا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اپنا کیا اس کے سامنے آ رہا ہے. تو میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا اس نے پسند کی شادی کی اور بیوی اس کو ماں باپ سے لے کے دور چلی گئی، اور جب کبھی ہم کہتے تھے یا ماں کہتی تھی کہ بیٹا آیا کرو، مل جایا کرو، تو یہ غصے میں ماں کو کہتا تھا کہ خبردار کوئی بات کی میں تمہارا گلا دبا دوں گا. جو الفاظ یہ ماں کو بولتا تھا اللہ نے موت سے پہلے اس کو اپنی آنکھوں سے خود دکھا دی. ہاں، ایک ایسی صورت ہے جس میں ماں باپ اپنے حقوق کو خود ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر اپنی اولاد کو شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں تو شریعت نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں. لہذا اگر ماں باپ فسق و فجور کی زندگی گزار رہے ہیں تو شریعت نے کہا کہ تم ان کے ساتھ سلوک تو اچھا رکھو مگر ان کی ایسی بات کو مت مانو جو شریعت کے خلاف ہو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، حتیٰ کہ وہ کافر اور مشرک بھی ہوں تو دنیا میں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو.
تو اگر ماں باپ دیندار ہوں، نیک ہوں، پھر تو نور علی نور ہے۔ یہاں ایک نقطہ سا دل میں آتا ہے کہ آج احساس ہوا ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ چنانچہ جن کے ماں باپ تو زندہ ہیں وہ ان کو منا لیں گے، پچھلے قصوروں کی معافی مانگ لیں گے اور آئندہ ماں باپ کی فرما برداری کریں گے اور اچھا سلوک کریں گے۔ لیکن بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے، تو وفات کے بعد اب کیا کریں؟ شریعت نے 10 کام بتائے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان بیٹا یا بیٹی اپنی زندگی میں ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، یہ گولڈن اپرچونٹی ضائع کر بیٹھے۔ ایسا کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ اس کی خدمت کرتے ہیں، اور جب وہ کسی قابل ہوتا ہے تو ماں باپ ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، بچے کو موقع ہی نہیں ملتا۔ عمر بھر تیری محبت ماں کے بارے میں شاعر نے یہ شعر لکھا کہ عمر بھر تیری محبت میری جلوہ گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ کہ اے ماں، ساری عمر تو تیری محبت ہی میری زندگی کے اندر میری ہدایت کے لیے کام کرتی رہی، اور جب میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو شریعت کا حسن و جمال دیکھیں کہ شریعت نے اس کی کمپنسیشن کا بھی طریقہ بتا دیا۔ کیا خوبصورت دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ چنانچہ وفات ہو چکی ہو تو پہلا کام والدین کی وصیتوں کو پورا کرنا۔ حدیث پاک میں ایک صحابی نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ تم میری طرف سے غلام آزاد کرنا۔ اب میرے پاس غلام تو نہیں، ایک باندی ہے اور بہت ہی ان پڑھ اور جاہل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس باندی کو لاؤ۔ چنانچہ اس باندی کو لایا گیا، ان پڑھ تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے آسمان کی طرف انگلی کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ تمہاری باندی مسلمان ہے، اس کو آزاد کرو گے تمہارے والد کی وصیت پوری ہو جائے گی۔ دوسرا حق والدین کا یہ ہوتا ہے کہ اولاد والدین کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کرے۔ اگر اولاد ادا کرے گی تو اللہ کے ہاں بہت اجر پائے گی۔ تیسرا، والدین کے لیے استغفار کرنا، دعا کرنا۔ دعا بلندی درجات کی کرنا اور استغفار ان کی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی کے لیے کرنا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ، کہ اللہ تعالی نیک بیٹے کی وجہ سے نہیں، ایک نیک بندے کے جنت میں درجے کو بلند کرتا ہے۔ تو فیقول یا رب، وہ بندہ اللہ سے پوچھتا ہے انا لی ھذہ، یہ آپ نے میرے درجات کو بلند کیوں کر دیا، میری ترقی کیسے ہو گئی؟ فیقول، اللہ فرمائیں گے بے استغفار ولدک لک، کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، اس کے بدلے ہم نے جنت میں آپ کے درجات کو بلند فرما دیا۔
چوتھا نقطہ کہ والدین کے جو دوست زندہ ہیں یا قریبی رشتہ دار زندہ ہیں جن سے کہ والدین محبت کا تعلق رکھتے تھے، اب ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا. مثلا والدہ فوت ہو گئی تو خالہ کو ماں کا درجہ دینا، باپ کے دوستوں کو دوست سمجھنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ان والدین کے حقوق کی کمپنسیشن کہلاتی ہے. پانچواں نقطہ والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا. صدقہ و خیرات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر بندے نے لاکھوں خرچ کرنے ہوتے ہیں، نہیں. حدیث پاک میں تو یہاں تک کہا گیا کہ ایک بندہ اگر اللہ کے راستے میں بوسیدہ سی کھجور بھی دیتا ہے اللہ اس پر بھی اس کو اجر دیتے ہیں، پرانی کھجور. تو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے، وہ جمعہ کے دن معمولی پیسے سے ہی مگر مسجد میں دیں اور والدین کی نیت سے دیں کہ اس کا اجر ان کو پہنچے. رمضان مبارک کے مہینے میں فقراء کو صدقہ کریں، والدین کی نیت کریں. تو وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات کرتے رہیں، مقدار کو مت دیکھیں. اخلاص کے ساتھ اگر آپ دیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے کو اس طرح پالیں گے جس طرح لوگ اپنے جانوروں کو پالتے ہیں. چھٹا نقطہ، اگر اللہ تعالیٰ بندے کو استطاعت دیں، والدین فوت ہو چکے تو ان کی طرف سے حج اور عمرے کی کثرت کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کو کہ تم اپنے باپ کی طرف سے حج کرو واعتمر اور ان کی طرف سے عمرے کرو. ساتواں نقطہ کہ مرحوم والدین کی خوشی کے لیے اعمال صالحہ میں جلدی کرنا. یہ عجیب بات ہے کہ انسان نیک کام تو کرتا ہی ہے، لیکن چونکہ نیک کام کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے تو ماں باپ کو عالم برزخ میں انتظار رہتی ہے کہ ہمارے بچوں کی طرف سے ہمیں تحفہ کب ملے گا، لہذا نیکی میں جلدی کرنی چاہیے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے قبرستان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے ان قبرستان کے موتا کے لیے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا. خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ایک بوری کے اندر وہ ثواب لے کر آیا اور آواز لگائی اور سارے مردے اٹھ بیٹھے اور سب اس کی طرف گئے کہ ہمیں اس میں سے جو حصہ ہے ہمارا دے دو. تو سب کو اس میں سے حصہ مل رہا تھا. ایک مردے کو دیکھا وہ آرام سے پیچھے بیٹھا ہے. تو انہوں نے خواب میں پوچھا کہ بھائی آپ اپنا حصہ لینے کے لیے کوشش نہیں کر رہے؟ اس نے کہا مجھے جو میرا حصہ ہے وہ مل جائے گا اور میں اطمینان سے اس لیے بیٹھا ہوں کہ میرا ایک بیٹا ہے جو قرآن پاک کا حافظ ہے، وہ قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اور اس کا اتنا مجھے بدلہ ملتا رہتا ہے کہ اب میں اطمینان سے بیٹھا ہوں، تسلی سے. خواب ختم ہو گیا. کچھ عرصے بعد دوبارہ قبرستان کے قریب سے گزرے، پھر ایصال ثواب کیا. ہاں، خواب میں انہوں نے اپنے اس کے والد سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے نام بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر دکانداری کرتا ہے. چنانچہ خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے جا کر دیکھا وہ نوجوان دکان پہ بیٹھا ہوا تھا. گاہک آتے تھے تو ان کو وہ سودا دیتا تھا.
اور جب گاہک چلے جاتے تھے تو فارغ وقت میں وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس کے ہونٹ ہلتے نظر آتے تھے. تو یہ پہچان گئے کہ میرا خواب سچا تھا. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ قبرستان کے قریب سے گزر ہوا، پھر ایصال ثواب کیا. اب کی مرتبہ خواب میں دیکھا کہ فرشتہ اجر لایا تو جس طرح باقی مردے جو تھے اٹھ کر اس ثواب کو لینے کے لیے دوڑے، یہ بندہ بھی اس مرتبہ ثواب لینے کے لیے دوڑنے لگا. انہوں نے اس سے پوچھا بھئی اب کیوں دوڑ رہے ہو؟ اس مردے نے کہا کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب اس کا اجر آنا بند ہو گیا. جو عام مومنین دعا کرتے ہیں میں بھی اسی اجر کو دیکھ کے خوش رہتا. تو والدین کے لیے نیک کام جلدی کرنا یہ والدین کی خوشی کا، روح کی خوشی کا سبب بنتا ہے. 8واں حق کہ ماں باپ نے اگر کوئی قسم اٹھائی ہوئی ہو تو ان کی قسموں کو پورا کر دینا. 9واں حق والدین کی طرف سے نفلی روزہ رکھنا. قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اور 10واں حق کہ مردوں کے لیے والدین کی قبور کی زیارت کرنا، چونکہ عورتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں جانے سے روک دیا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر احسان ہے. ورنہ عورت جتنی نرم دل ہوتی ہے، اگر شریعت اس کو بھی حکم دیتی کہ تم جاؤ اور جوان بیٹے کو دفن کر کے آؤ، تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس عورت کو پہلے ہی وہیں دفن ہونا پڑ جاتا، یہ خود بھی ساتھ دفن ہو جاتی. یہ تو اللہ نے مردوں کو دل دیے ہیں، کتنے محبت کے رشتے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں اور کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں دفن کر کے آ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ماں کو اس تکلیف سے بچایا، اس لیے فرمایا کہ عورت قبرستان میں نہ جائے. تاہم مردوں کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً جائیں اور اپنے والدین کی قبور پر قرآن مجید کی تلاوت کر کے جتنا بھی اللہ چاہیں ان کو ایصال ثواب کریں. شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ جو بندہ ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، ان کے دلوں کو خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انعام دیتے ہیں، آخرت میں بھی اس کا انعام دیتے ہیں. چنانچہ والدین سے حسن سلوک کا دنیا میں کیا فائدہ؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انس رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں. تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی یہ برکت ہے، عمر بھی بڑھتی ہے اور مال بھی بڑھتا ہے. عمر بڑھنے سے مراد دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ بھی کہ عمر فرض کرو 60 سال ہونی تھی، اب اللہ نے اس کو طویل کر کے 70 سال کر دیا، یہ بھی ممکن ہے. اور ایک معنی اس کا علماء نے یہ لیا کہ عمر تو تھی اس کی 60 سال، لیکن اس نے 40 سال کی عمر میں بلڈ پریشر کا مریض بننا تھا اور برین ہیمریج ہونی تھی، اور اس نے فالج کے ساتھ باقی زندگی محتاجی میں گزارنی تھی. اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے بچا کے زندگی کے صحت مند حصے کو لمبا کر دیتے ہیں، چنانچہ وہ آخری لمحے تک کسی کا محتاج نہیں ہوتا. یہ بھی عمر میں برکت ہے کہ ایفیکٹو حصہ عمر کا بڑھا دیا جاتا ہے. اور ایک فائدہ یہ
کہ ماں باپ کا دل خوش کرنے سے انسان کے دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر لانو سے روایت کی کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری والدہ زندہ ہے؟ جی اللہ کے نبی، والدہ زندہ ہے۔ فرمایا، جاؤ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس سے دعا کرواؤ، تمہاری ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ تو دیکھیے، ماں باپ کی دعا پر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ جلدی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے پڑھنے کی آواز آئی، تو میں نے پوچھا یہ کس کی آواز؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوا۔ میں نے پوچھا کون؟ کہنے لگے حارثہ بن نعمان۔ میں نے فرشتے سے پوچھا اس کا کیا عمل تھا؟ اس نے کہا کہ یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ تو دیکھیے، جو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا وہ جنت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ یہ تو دنیا اور آخرت میں اس کے فائدے ہوئے۔ اب شریعت نے تو درجہ ماں باپ کا یہاں تک کہا کہ فرض کفایہ میں ماں باپ کو فوقیت دو۔ ایک طرف فرض کفایہ ہے اور دوسری طرف ماں باپ ہیں، تو ماں باپ کو تم فوقیت دو، ان کی بات کو مانو۔ چنانچہ توجہ سے بات سنیے کہ جہاد میں جانے پر ماں باپ کی خدمت کو فوقیت۔ حاکم نے جاہمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں مگر والدین نے اجازت نہیں دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ تم اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس ماں باپ کی خدمت کے لیے بھیج دیا۔ دوستوں اور بیوی سے بھی زیادہ ماں باپ کی بات کو فوقیت۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی عنہ سے روایت کی، اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، کہ جب میری امت میں 15 باتیں پیدا ہو جائیں گی تو اس کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ ان 15 باتوں میں سے کیا؟ اطاع الرجل زوجتہ واق امہ، کہ بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا۔ وبر صدیقہ وجفا اباہ، دوست کے ساتھ نیکی کرے گا، باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے بیوی، بچوں اور دوستوں سے بھی زیادہ ماں باپ کا حق بنایا ہے۔ اب یہاں پر بعض عورتیں پریشان ہو جائیں گی کہ جی حضرت جی نے ایسی بات کر دی، ہمارے تو خامد ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو بھائی، اگر ماں باپ بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور آپ بھی شریعت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ عورتیں جو سمجھتی ہیں کہ ہم بیوی ہیں، ہماری وجہ سے ہمارا خامند ماں باپ کو چھوڑ دے، وہ بے وقوف ترین عورتیں ہوتی ہیں۔ ان کو شریعت کی سمجھ نہیں ہوتی۔ اس بے وقوف عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج جوانی میں اپنے خامند کے بارے میں یہ سوچ رہی ہے، کل جب اس کے بچے ہوں گے اور یہ ان کو ریز اپ کرنے کے لیے اتنی مصیبتیں اٹھائے گی، پھر بوڑھی ہو جائے گی اور اس کے بچے اس کو چھوڑ کے جائیں گے، پھر اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ شریعت نے کہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں
کہ ام المومنین نے فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا، یعنی نکاح ہونے کے بعد عورت پر سب سے زیادہ اہمیت والا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور فرمایا مرد کے اوپر سب سے زیادہ اہم حق اس کی ماں کا۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ اگر نفلی حج کرنے ہوں تو ماں باپ کی خدمت کو تم اس کے اوپر فضیلت دو۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کی زندگی میں ان کی خدمت میں ہی مصروف رہے، والدہ کی وفات کے بعد حج پر تشریف لے گئے۔ ہاں اگر والدہ خود بھی جانا چاہے اور بندے کو حج پہ بھی ماں کی خدمت کا موقع ملے تو نور علی نور ہے۔ ماں باپ کے حق کو اللہ نے اولاد کے حق پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ 3 آدمی بنی اسرائیل کے سفر پر نکلے، ایک غار کے اندر پھنس گئے، چٹان منہ پہ آ گئی، تو انہوں نے اپنے اپنے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے۔ ان میں سے ایک نے یہ عمل پیش کیا کہ میں بکریاں چراتا تھا، شام کو جب بکریاں گھر آتی تو میں ان کا دودھ نکالتا تو پہلے ماں باپ کو پیش کرتا تھا، بعد میں بچوں کو پلاتا تھا۔ اس کا یہ عمل اللہ کو ایسے پسند آیا کہ اس چٹان نے اس غار کے منہ کو کھول دیا۔ شریعت نے کہا کہ ماں باپ کا حق ہجرت پر بھی فائق ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک نوجوان آیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کی نیت سے آ گیا ہوں اور والدین کو پیچھے چھوڑتا آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس جاؤ، جیسے والدین کو روتا چھوڑ آئے تھے ایسے ہی جا کے ان کو خوش کرو، تمہارے لیے یہ افضل ہے۔ حتیٰ کہ نفلی عبادات پر بھی ماں باپ کا حق افضل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جرید ایک راہب نیک بندہ تھا بنی اسرائیل کا، عبادت میں لگا ہوا تھا۔ والدہ ملنے کے لیے آئی، اس نے 3 مرتبہ پکارا اور یہ نفلوں میں ہی مصروف رہا، تو ماں کو غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تجھے موت سے پہلے کسی فتنے میں ڈال دے۔ لو ماں کی بد دعا ایسی لگی کہ قریب میں کوئی عورت تھی، اس نے کسی چرواہے کے ساتھ بدکاری کی اور جس کے نتیجے میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، تو لوگوں نے اس عورت کو لان تان کی کہ تو نے کیا منہ کالا کیا، تو اس عورت نے اس جرید کا نام لے دیا کہ میرے ساتھ تو فلاں راہب نے بدکاری کی۔ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ آئے، انہوں نے جرید کو بھی بہت مارا پیٹا اور انسلٹ کی، اور اس کے سوما کو جو عبادت کا کمرہ تھا اس کو بھی گرا دیا۔ جرید نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم یہ سارا کام کس لیے کر رہے ہو، میں نے کیا خطا کی؟ انہوں نے کہا تو نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی، اس کے ہاں بچہ ہوا۔ تو جرید نے کہا کہ اچھا مجھے بچے کے پاس لے جاؤ۔ تو جب جرید کو بچے کے پاس لے گئے تو اس نے اس بچے سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ نیک آدمی تھا، اللہ کی آخر مدد تھی۔ وہ بچہ بول پڑا، کہنے لگا کہ میرا باپ تو فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ اگرچہ اتنا مقام تھا کہ اللہ نے اس کی خاطر بچے کو بلا دیا، لیکن اس نے ماں کا دل دکھایا تو فتنے میں وہ بھی پڑ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ سنا کے فرمایا
لو کان جریج عالمن، اگر جریج عالم ہوتا، لعلم ان اجابتہ امہ اولا من عبادت ربہ، اس کو پتہ چل جاتا کہ اپنی ماں کی بات کو ماننا نفلی عبادتوں پر فضیلت رکھا کرتی ہے۔ اب سوچئے نا کہ ماں باپ نے دنیا میں اولاد کو تربیت دینے کے لیے کوشش کی تو اس کا بدلہ اللہ نے ان کو کیا دیا، ان کا کتنا مقام دنیا میں بنا دیا۔ یہاں تک بات کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، ڈر کے بات کر رہا ہوں کہ شریعت نے ماں باپ کی خدمت کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فوقیت دے دی۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسید بن جابر اللہ عنہ سے روایت کی کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کرن کے رہنے والے تھے، والدہ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کریں، ایمان لا چکے تھے، مگر ماں کی خدمت ہی کرتے رہے، آ نہیں سکے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر لانو کو بلا کر فرمایا کہ یمن کے فلاں قبیلے میں ایک بندہ، اس کو 1 دینار کے برابر برس کا زخم باقی ہوگا، بیماری تھی مگر ختم ہو گئی۔ اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری ملاقات ہو تو ممکن ہو سکے تو تم ان سے اپنے لیے استغفار کی دعا کروانا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ ہدیہ کے طور پر دیا اور فرمایا عمر یہ جبہ ان کو دے کر ان سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ عمر لانو کی ملاقات ہوئی ہے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے، اور عمر لانو نے ان کو نبی علیہ السلام کا جبہ ہدیہ کے طور پر بھی دیا اور ان کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اللہ نے ماں باپ کی خدمت کو کیا مقام اور کیا رتبہ عطا فرما دیا۔ تو جب بچے کو یہ سبق دیا جائے گا تو یقیناً بچہ پھر ماں باپ کی بات کو سنے گا اور اچھا انسان بننے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہوں تو سن لیجئے کہ دنیا میں سب سے آسان کام اپنی ماں کو منانا۔ کیوں؟ کہ وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے لیکن انتظار میں ہوتی ہے کہ میرا بیٹا آ کر مجھ سے سوری کر لے، میں معاف کر دوں گی۔ ہم نے دیکھا کہ اگر بچہ ماں کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے گھر سے نکل جائے، ماں کو چین نہیں آتا، وضو کرتی ہے، مصلی پہ بیٹھ جاتی ہے، اللہ میرا بیٹا کسی برے بندے کے ہاتھ نہ لگ جائے، میرا بیٹا کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے، اللہ میرے بیٹے کو سلامت سے واپس لے آنا۔ کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، سارے گھر والے کھانا کھا لیتے ہیں، ماں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کے دل میں یہ ہوتا ہے مجھے کیا پتا میرے بیٹے کو کھانے کو کچھ ملا یا نہ ملا، میں کیسے کھاؤں۔ سارے گھر کے لوگ سو جاتے ہیں، ایک ماں ہوتی ہے جو بستر پہ کروٹیں بدل رہی ہوتی ہے، شاید میرا بیٹا آ جائے، اس کو دروازے پہ انتظار میں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ میاں کی ڈانٹ بھی برداشت کرتی ہے،
مگر اپنے بچے کے لیے دعا بھی کرتی رہتی ہے. اور اگر وہ بیٹا رات کو دیر سے آئے تو ماں بیٹی کو جگاتی ہے کہ بیٹی اٹھو، تمہارا بھائی آ گیا، اس کو گرم کھانا بنا کے دو. امی آپ تو ناراض تھیں. بیٹی میں اگرچہ خفا ہوں مگر بیٹے کو بھوکا تو نہیں دیکھ سکتی. امی آپ چاہتی کیا ہیں؟ بیٹی میں نے تمہارے بھائی کو ڈانٹا تھا برے کام کی وجہ سے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ آ کے سوری کر لے، میں معاف کر دوں گی. اب جو ماں انتظار میں ہے کہ بیٹا آ کے سوری کر لے میں معاف کر دوں گی، اس ماں کو منانا کتنا آسان کام ہے. چنانچہ بیٹا باپ کے ماں کے پاس چل کے آ جائے، ماں معاف کر دیتی ہے. اگر زیادہ غصے تھی اور باپ اور بیٹا اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لے تو ماں کا تو دل ہی پگھل جاتا ہے، پسیج جاتا ہے. اور اگر اتنی خفا تھی کہ پھر بھی معاف نہیں کرتی اور بیٹے کی آنکھ سے آنسو آ جائے، ماں اپنے بچے کی آنکھ سے آنسو گرتا نہیں دیکھ سکتی، فوراً اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھے گی اور اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لے گی. اس ماں کے اندر ایک ممتا نام کی چیز ہے جو برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ بیٹا میرا کسی تکلیف میں ہو. چنانچہ آپ کو ایک سچا واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں. ہمارے قریب کے ایک دیہات میں میاں بیوی تھے. اللہ نے ان کو بڑھاپے کے اندر اولاد عطا کی، بیٹا ہوا. بیٹا نیک بنا، ہونہار تھا، سمجھدار تھا، حتیٰ کہ وہ بچہ انجینئر بن گیا. شہر میں اس کی نوکری لگ گئی. وہ آتا اور ماں باپ کو کبھی ملتا اور پھر واپس اپنی ڈیوٹی کے لیے چلا جاتا. ویکینڈ پہ والدین کے ساتھ رہتا. اللہ نے اس کو کاریں بھی دیں، بہاریں بھی دیں، کوٹھی بھی دی. تو اس نوجوان نے شادی کا پروگرام بنایا. ماں باپ نے کہا کہ بیٹا جہاں تم کہو گے ہم تمہاری شادی وہیں کریں گے، زندگی تو آپ نے گزارنی ہے. شہر کا ایک بڑا شریف گھرانہ تھا. ان کے ہاں ایک بیٹی تھی، جوان العمر تھی، شکل اچھی تھی، عقل اچھی تھی، تعلیم یافتہ تھی. تو اس نوجوان نے نشاندہی کی. ماں باپ نے رشتہ بھیجا. انہوں نے بھی دیکھا کہ بہت اچھا رشتہ ہے بچی کے لیے، تو شادی ہو گئی. اب وہ بچی شادی کے بعد دیہات میں آئی. چند دن تو رہی. چند دن کے بعد وہ کہنے لگی جی مجھ سے تو دیہات میں نہیں رہا جاتا. ماں باپ نے کہا کہ بیٹا بیوی کو لے کے شہر والے مکان میں چلے جاؤ، مگر ہفتے بعد ہمیں آ کے مل جانا، شکل ضرور دکھا جانا. ہم دیہات میں خوش ہیں، ہم اپنی زندگی یہاں گزار لیں گے. لو جی بچے نے شہر میں رہنا شروع کیا، ماں باپ دیہات میں. 1-2 سال تو معاملہ اچھا چلتا رہا. 1-2 سال کے بعد یہ لڑکا کبھی ماں باپ کو ملنے جاتا. ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہوتا کہ 2 گھنٹے کے بعد آؤں گا، تو کبھی 2 کی جگہ 3 اور 4 گھنٹے لگ جاتے. تو اس کی بیوی برا مناتی. ہاں تم تو جاتے ہو تو بس جا کے بیٹھ ہی جاتے ہو، پچھلے تو تمہاری نظر میں مر ہی جاتے ہیں، تمہیں تو ان کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا. جو گانے گاتی ہیں بیویاں اپنے خامنوں کے سامنے، اس لڑکی نے بھی وہی گانے گانے شروع کر دیے. یہ شریف انسان تھا، سمجھاتا، مگر بیوی وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ اعتراض کرتی گئی.
حتیٰ کہ ایسا وقت آیا کہ جب یہ ماں باپ کو ملنے جاتا تو بیوی خواہ مخواہ کا جھگڑا کھڑا کر دیتی. اب یہ پریشان کہ میں کروں تو کیا کروں. نیک شریف آدمی پریشان ہوتا ہے، ایک طرف سے ماں باپ کی پریشانی، ایک طرف سے بیوی پریشان کر رہی ہوتی ہے، اور پھر بچوں کی ماں بھی بن چکی ہوتی ہے. اسی دوران اس نوجوان کو سعودی عرب سے نوکری کی ایک اپرچونٹی ملی، تو اس نے اپنے ماں باپ سے اجازت مانگی. انہوں نے کہا بیٹے اس پاک دیس میں اللہ نے تمہارا رزق لکھا ہے، ہماری تو دعائیں ہیں، جاؤ اللہ کے گھر میں جاؤ اور اللہ کے گھر کی خدمت کرو، مگر بیٹے کبھی کبھی موقع ملے تو ہمیں بھی ملتے رہنا، آتے رہنا. یہ بچہ اپنے بیوی بچوں سمیت مکہ مکرمہ شفٹ ہو گیا. وہاں کی زندگی بہت ہی آسانی اور سہولت پسند تھی. یہ 13 سال وہاں رہا اور نیک تھا تو ہر سال حج بھی کرتا تھا. ایک دن حج کے تیسرے دن یہ مطاف میں کھڑا دعا مانگ رہا تھا، رو رہا تھا. کسی اللہ والے نے دیکھا تو اس نے پوچھا بھی نوجوان کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے 13 حج کیے، ہر سال طواف افاضہ کرنے کے بعد یا طواف وداع کرنے کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ کہنے والا کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا. اب حج کیا تو اب پھر یہی خواب دیکھا. اللہ والے ڈائگنوزز کے ماسٹر ہوتے ہیں، وہ چلتے پھرتے ڈائگنوسٹک سینٹر ہوتے ہیں. انہوں نے 2 باتوں میں بات پہچان لی کہ مسئلہ کیا. یہ نوجوان 13 سال سے عرب میں تھا تو شروع میں تو ماں باپ کو خرچہ بھی بھیجتا تھا، سلام کلام پیام بھی ہوتا رہتا تھا. اس زمانے میں فون نہیں ہوتے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے. عام ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، سیل فون تو تھے ہی نہیں، دیہاتوں میں بھی فون نہیں ہوتے تھے. تو حج عمرے پہ آنے جانے والے لوگوں کے ذریعے پیغام بھیج دیتا تھا، لیکن کچھ سالوں سے رابطہ ہی نہ رہا تھا اس کا ماں باپ سے. تو انہوں نے توجہ دلائی کہ میاں جاؤ اور ماں باپ کو راضی کر کے پھر واپس آؤ. چنانچہ یہ نوجوان اپنے گھر آیا، بیوی کو کہا کہ میں نے چھٹی لے لی ہے اور میں اپنے ملک چکر لگا رہا ہوں ماں باپ کے پاس. بیوی نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی تو اب اس نوجوان نے اس کو شیر کی آنکھ سے دیکھا تو پھر وہ دبک کے بلی کی طرح بیٹھ گئی. نوجوان نے تیاری کی، وطن واپس آیا. جب یہ بستی میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت اس کو یہ احساس ہوا کہ پچھلے 2-3 سالوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں میرے ماں باپ کس حال میں ہیں، تو میں پتہ تو کر لوں. چنانچہ ایک 8-9 سال کا لڑکا تھا، اس سے اس نے پوچھا کہ فلاں بابا جی کا کیا حال ہے. لڑکے نے آگے سے جواب دیا کہ وہ بابا جی تو فوت ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، اور ان کی بیوی جو بڑھیا ہے وہ بھی فالج میں ہے، اور سنا ہے ہم نے کہ ان کا ایک بیٹا ہے سعودی عرب کہیں گیا ہوا، پتہ نہیں وہ کیسا نالائق بیٹا ہے جو ماں باپ کا خیال ہی نہیں کرتا. اس چھوٹے بچے کو کیا پتا کہ وہ اسی لڑکے سے بات کر رہا ہے. بات کر کے لڑکا تو چلا گیا، لیکن اس کے دل کے تار چھیڑ گیا. اب اس کو ندامت ہوئی کہ اوہو میں نے واقعی بہت بڑی خطا کی. اب سوچ رہا ہے کہ ابو تو فوت ہو گئے، میں امی کے پاس جاؤں گا تو امی تو مجھے دیکھنا گوارا نہیں کریں گی، امی تو مجھے گھر سے نکال دیں گی، بات تک میرے ساتھ نہیں کریں گی. تو کوئی بات نہیں ہے، میں امی کو پاؤں پکڑ کے منا لوں گا، میں لپٹ جاؤں گا. اب یہ پلاننگ کرتا پھر رہا ہے.
گھر پہنچا، دروازہ کھلا تھا، اندر چلا گیا. کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں چارپائی بچھی ہوئی ہے اور اس کی والدہ لیٹی ہوئی ہے. اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ممکن ہے کہ امی سوئی ہوئی ہو تو میں جگاتا نہیں، انتظار کر لوں گا. چنانچہ یہ دبے پاؤں ذرا قریب ہوا کہ دیکھوں تو صحیح. جب بستر کے قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور وہ دعا مانگ رہی تھی. اس نے قریب ہو کے سنا کہ امی کیا دعا مانگ رہی ہے؟ تو ماں یہ دعا مانگ رہی تھی، اللہ میرا خاوند دنیا سے چلا گیا، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، بخیریت اسے واپس بھیج دینا تاکہ جب میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی میرا بھی محرم موجود ہو. ماں یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو بخیریت واپس بھیج دینا کہ اگر میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی میرا بھی محرم موجود ہو. جب اس نے پوچھا، سنا، تو کہنے لگا امی میں آ گیا ہوں. والدہ چونک اٹھی، بیٹا تم آ گئے؟ ہاں. ماں نے جواب دیا، بیٹا موتیا بند آ چکا، میری بینائی نہیں، میں تمہارا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتی، آؤ قریب ہو جاؤ، میں تمہارے چہرے کا بوسہ لوں، میں تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں. تو ماں ہوتی ہے. ماں کو منانا بہت آسان کام ہوتا ہے. اللہ رب العزت والدین کو بھی نیک بننے کی توفیق دیں اور اولاد کو بھی ماں باپ کی قدردانی کی توفیق دے دیں، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہم اسی دنیا میں ان سے معافی مانگ لیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے. ایک بات سنیے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت کے مختلف نام ہیں، ان میں سے ایک نام کو اسم اعظم کہا جاتا ہے. اگر اس اسم اعظم سے انسان دعا مانگے تو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. لہذا حکم خداوندی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے تم مانگو. تو جب نام لے کے مانگتے ہیں تو اللہ کی رحمت جلدی جوش میں آتی ہے. تو یہ عاجز وہ نام پڑھے گا. طریقہ سن لیجئے کہ یہ عاجز مثلاً پڑھے گا الرحمن یا اللہ، تو آپ خاموشی سے سنیں گی. جب یا اللہ کہہ لے گا تو اس وقت آپ سب بھی یا اللہ کہیں. چونکہ آپ سب ایک ہال میں ہیں اور ارد گرد دور دور تک کسی مرد کا نام و نشان ہی نہیں، تو آپ اونچی آواز سے بھی کہہ سکتی ہیں. یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے بچہ اپنی ناراض ماں کو منانے کے لیے امی 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 کہہ کے روتا ہے تو ماں کا دل فوراً تڑپتا ہے اور وہ بچے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو اللہ کی بندیاں بھی جب اللہ 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 کہیں گی تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی. تو یہ سارے نام اسی طرح پڑھے جائیں گے کہ یاجد پڑھے گا الرحیم یا اللہ، تو اس کو تو آپ نے سننا ہے. پھر اس کے بعد ایک آواز سے آپ نے یا اللہ کہنا ہے. یوں سمجھ لیں کہ جیسے بچہ ماں کو پکارتا ہے، میں اپنے رب کو پکار رہی ہوں. بچہ جب روتا ہے تو وہ پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے پھوپھی دیکھ رہی ہے، خالہ دیکھ رہی ہے، بہن دیکھ رہی ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو بس رونے سے کام ہوتا ہے. آپ بھی جب اللہ اللہ کہیں تو ارد گرد کو مت دیکھیں کہ آپ کے قریب کون بیٹھی ہوئی ہے. بس آج دل میں یہ نیت ہو کہ میں نے اپنے رب کو آج منا کے اٹھنا ہے. رمضان مبارک کے آخری لمحات ہیں.
نہیں جانتے ہمارا نام بخشش کیے ہوئے میں شامل ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس محفل میں اٹھنے سے پہلے ہم اپنا نام شامل کروا لیں اور اپنے اللہ سے اپنی زندگی کے اچھے فیصلے کروائیں۔ اب سب دعا مانگ لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواحد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعال یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ،
ذو الجلال والإكرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اے کریم، آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، خطاؤں سے درگزر کر دیجئے۔ اللہ ان کمزوروں کو ایک کمزور قوی کے دروازے پر حاضر ہیں، محتاج سخی کے دروازے پر حاضر ہیں، بندے پروردگار کے دروازے پر حاضر ہیں۔ اے اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے، اے کریم آقا ہمیں گناہوں سے پاک فرما دیجئے، ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، عمل میں برکت پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، دین میں برکت پیدا فرما، کاموں میں برکت پیدا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن مجید پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اے کریم اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اے اللہ جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ میرے مولا ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ اے کریم بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ جو اولاد نرینہ کی طلبگار ہیں، اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے بھی تو دامن پھیلائے ہیں، ہماری جھولیوں کو بھی بھرپور فرما۔ اے کریم آقا ماں بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے تو وہ بچے کو پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجیے، نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے در سے دھتکار نہ دیجیے، ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو لیجیے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہونے کو ہے، اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا پر آمین کہی، برباد ہو جائے وہ شخص
جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کروائی، اللہ ہم نہیں جانتے ہمارا نام بخشش کیے وہ میں شامل ہوا ہے یا نہیں، مگر آپ اگر رحمت کی نظر فرما دیں تو ابھی شامل ہو جائے گا۔ اللہ بخشش فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ بخش دیجئے، رحمت کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اے کریم زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ آپ ہی نے تو فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکی نہ دو۔ اے اللہ ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو جھڑکی نہ دے، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، آپ ہمیں جھڑکیے نہ دیجیے، اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجیے، اللہ رحمت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگ رہے ہیں عطا کر دیجیے، امیدوں کو پورا کر دیجیے، امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ اعتکاف والے اپنے گھروں سے، بیوی بچوں ماں باپ سے دور یہاں آ کر آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، امید لگائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ میرے مولا گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ نیک ہو یا بد ہو۔ میرے مولا مسافر بھی ہیں، معتکف بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، رحم کر دیجئے، اللہ رحم کر دیجئے، اللہ رحم کر دیجئے، اللہ رحم کر دیجئے، اے کریم رحم فرما دیجئے۔ اللہ آج کی محفل میں بخشش فرما دیجئے، اللہ دل کی نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے، نفس مطمئنہ عطا فرما دیجئے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے، اللہ ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، تصفیہ فرما دیجئے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، میرے صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب فقیر ہیں، اپنی کریمی کا صدقہ عطا کیجئے، اپنی رحیمی کا صدقہ عطا کیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ عطا کیجئے۔ میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ دنیا دار لوگ چل کے آنے والوں کا لحاظ کر لیتے ہیں، اللہ آپ تو بڑے قریب ہیں، اے اللہ لحاظ فرما لیجئے، نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں سے ہمیں بچا لیجئے، 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اے کریم آقا اگر ہمیں آپ سے دوستی کرنی نہیں آتی تو آپ کو تو دوستی کرنی آتی ہے، اللہ آپ ہم سے دوستی فرما لیجئے، گناہگاروں سے ستاکاروں سے اللہ رحمت فرما دیجئے، دوستی فرما لیجئے۔ اے کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ آپ ہی نے ارشاد فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، اللہ ہم برے ہیں آپ اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دیں۔ اے میرے مولا عید سے پہلے پہلے ہماری مغفرت فرما دیجئے، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ میرے مولا ہم قسم کھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، پرائی بکری کو کون گھاس ڈالتا ہے، میرے مولا ہم کہیں نہیں جا سکتے، آپ ہی کا در ہے، آپ ہی کو منانا ہے۔ اے مہربان آقا مان جائیے، راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے وہ بندے جن کو آپ نے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما لیا، ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم لٹے پٹے مسافر پر تو لوگ بھی ترس کھا لیتے ہیں، ہمارا حال وہی ہے، ہم نے جو اعمال کیے شیطان نے ریا کے ذریعے ضائع کروا دیے، حسد کے ذریعے ضائع کروا دیے، لٹے پٹے بندے بیٹھے ہیں۔ میرے مولا کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں پیش کرنے کے قابل ہو، میرے مولا زندگی کا ایک دن ایسا نہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو، ندامت کے سوا کچھ نہیں، نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اللہ رحمت کر دیجئے، اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن مستورات نے معتکفین کے لیے کھانے بنائے اور افطاریاں سحریاں بھیجی، اللہ ان کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر عطا فرما۔ جو مستورات باقاعدگی کے ساتھ دروس میں آتی رہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو بچیاں
شادی شدہ ہیں ان کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، خامدوں کو خامدوں کے دلوں میں ان کی محبتیں عطا فرما، خامدوں پر ان پر مہربان فرما۔ اے اللہ جو اپنی ساس سسر کی وجہ سے پریشان، ان بچیوں کی پریشانیوں کو دور فرما اور ایسے ساس سسر کو ہدایت عطا فرما۔ میرے مولا جو اپنے قرضوں کی وجہ سے پریشان، مرضوں کی وجہ سے پریشان، ان کی بھی پریشانی کو دور فرما۔ اور میرے مولا ہم اپنے نفس کی طرف سے پریشان، اے اللہ ہمارے نفس کی اصلاح فرما اور اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا، علم کے نور سے سینوں کو منور فرما۔ بقیہ زندگی کے جو دن ہیں اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اعتکاف میں جتنے بھی لوگ آئے، اے اللہ آپ سب کے اس عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنی بھی مستورات آواز سن رہی ہیں دور یا قریب ہیں، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ میرے مولا رحمت کا معاملہ کر دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے پورے مہینے میں جتنے جہنمی بری ہوتے ہیں آخری رات میں اس کے برابر جہنمی برے ہو جاتے ہیں۔ اے مولا جب اتنی عام رحمت ہے تو ہمیں بھی رحمت میں شامل فرما لیجئے، ہمیں بھی گناہوں کو معاف کر کے بخشش کیے ہوئے گناہگاروں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ اے اللہ ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما، بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم نہیں جانتے آئندہ سال نام زندوں میں ہے یا مردوں میں، میرے مولا یہ زندگی کا اعتکاف آئندہ بھی ملے گا یا آخری ہوگا، میرے مولا آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن اے مولا پہلے ہم سے راضی ہو جانا پھر ہمیں موت عطا کرنا۔ اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا اور پھر ہمیں موت دینا، اللہ پہلے راضی ہونا پھر موت دینا، میرے مولا پہلے راضی ہو جانا پھر موت عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔